السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل ایکسکلوسیو انفارمیشن میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے تاریخ کے امیر ترین شخص کے بارے میں اور تاریخ کے سب سے بدقسمت شخص کے بارے میں، یعنی کہ قارون۔ ناظرین، قارون کی تاریخ اسلامک اور بنی اسرائیل دونوں میں ملتی ہے، اور قارون ایک ایسا شخص ہے جس کا واقعہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، قارون کی دولت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ 300 اونٹ اس کی دولت کی کنجیاں اٹھاتے تھے، جو کہ خاص چمڑے سے بنی ہوتی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ ناظرین، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں قارون کی پرورش ہوئی تھی، اسی وجہ سے تورات پر اس کو کافی عبور حاصل تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ قارون کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کی قوم آزاد ہوئی تو قارون بھی مصر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ زمین موعود میں چلا گیا، اور زمین موعود میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اس کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی، اور یہ دیکھتے دیکھتے دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ قارون کے پاس اتنی دولت ہونے کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر میں پڑ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی دولت کا 100واں حصہ نکال کر زکوٰۃ دے گا، اور جب اس نے زکوٰۃ دینے کا ارادہ کیا تو اس کی دولت میں سے ایک کثیر حصہ زکوٰۃ کا نکلا۔ چونکہ قارون یہاں آ کر زیادہ دولت مند ہو گیا تھا اور اس کے لوگ بھی کافی جاننے والے ہو گئے تھے، لیکن اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لوگ زیادہ اطاعت کیا کرتے تھے، اور یہ بات قارون کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت کم کرنے کے لیے اور ان کے دل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک نہایت ہی گھٹیا چال چلی۔ ناظرین، قارون نے ایک فاحش عورت کو بلایا اور اسے اپنی دولت کا ایک کثیر حصہ دیا، اور اسے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد کرداری کا الزام لگائے۔ تو ناظرین، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی کسی سے غلط کام کرے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے اسی وقت مار دینا چاہیے، اور عبرت ناک انجام اس کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر قارون نے کہا کہ حتیٰ کہ یہ کام آپ نے بھی کیا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ اگر کام میں نے بھی کیا ہو تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے جیسا کہ میں نے کہا۔ تو قارون نے یہاں پر کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ان کاموں میں مبتلا پاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو میرے پاس لے کر آئیں۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس عورت کو لایا گیا۔ تو جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ مکر گئی۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے قارون نے پیسے دیے تھے اس کام کے لیے۔ تو ناظرین، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام غمگین ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، قارون کو غرق کر اور اس کا عبرتناک انجام کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور قارون کو اس کے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا قارون کا ایک چھوٹا سا عبرتناک واقعہ، اور قارون کی مال و دولت اس کی موت کا سبب بنی اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔